اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون۔ اس وقت اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں جو یوم محشر میں میدان محشر میں جمع ہوں گے، فیصلہ صادر فرمائے گا، تو وہ لوگ کہ جو فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ میں نے ان کو آج کے دن جو بدلہ دیا ہے وہ محض اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ خبردار ہو جاؤ، در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ صبر کی اہمیت اور اس کی افادیت کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید میں بالواسطہ اور بلا واسطہ بے شمار آیات موجود ہیں۔ صبر در حقیقت انسانیت کی تکمیل ہے۔ صبر کی زمین پر اخلاقیات کی آبیاری ہوتی ہے۔ گویا کہ صبر ایک وہ بنیادی محرک ہے کہ اگر صبر ہے تو اخلاقیات ہیں، اور اخلاقیات ہیں تو کامیابی ہے۔ اگر کامیابی چاہیے تو اخلاقیات کو سمجھنا ہوگا، اور اگر اخلاقیات پر عمل پیرا ہونا ہے تو صبر کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ جن لوگوں کو صبر کی قیمت ادا کرنی نہیں آتی، نہ وہ دنیا کے اندر کامیاب ہوتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا بدلہ بے حساب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو در حقیقت یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو جو بنایا ہے، یہی وجہ ہے کہ مالک کائنات نے یہ ان لوگوں کو بتایا کہ اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو صبر کرنا ہوگا، بصورت دیگر کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ بے صبری کی زندگی گزار کر اس دنیا کے اندر یا آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہی وجہ ہے کہ فطری طور پر انسان کے اندر صبر رکھ دیا ہے۔ انسان پر کتنی ہی مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، کتنی ہی پریشانیوں سے وہ درکنار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ دن بعد اس کو بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرحلے میں آپ کا جب گزر ہوا اور آپ نے دیکھا کہ ایک عورت قبر کے پاس رو رہی ہے، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، اتق اللہ واصبری،
اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. فقالت الیک عنی، اس عورت نے کہا کہ مجھ سے دور رہو. انک لم تصب بمصیبتی، جس طرح مجھے مصیبت پہنچی ہے ایسے تمہیں نہیں پہنچی. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کو بتایا گیا کہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون ہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ یہ رسول اللہ تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور دیکھا کہ آپ کے دروازے پہ کوئی داروغہ نہیں ہے. وہ اندر داخل ہوئی اور اس نے یہ کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے یہ فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر جو ہے وہ در حقیقت صبر ہے ہی وہ جو پہلے موقع پر جب کسی شخص کو آزمایا جائے، تکلیف سے وہ دوچار ہو، اس وقت صبر کرے، اور اس کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے. الغرض یہ کہ اسلام نے جہاں ہمیں شکر جیسی نعمت سے نوازا، اسی طرح صبر جیسی نعمت سے نوازا. صحیح مسلم میں ہے، ابو یحییٰ رضی اللہ عنہ صہیب بن سنان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کے معاملے پہ کس قدر تعجب ہے کہ اس کے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے خیر ہی خیر رکھ دیا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ کسی شخص کے لیے نہیں ہے مگر صرف مومن کے لیے. اگر اس کو فراوانی پہنچتی ہے، راحت پہنچتی ہے، فشکر فکان خیر اللہ، وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین کا، یہ اس کے لیے بہتری ہے، اس میں اس کے لیے خیر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، تب بھی اس کے لیے خیر ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ صبر فطری اعتبار سے انسانوں میں ودیت کر دیا گیا ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو صبر اسے چھین لیتی ہیں. ایک اس کی داخلی خواہشات، اور دوسری چیز خارجی اشتعال. داخلی خواہشات جو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں وہ اس کو صبر سے ہٹا دیتی ہیں. وہ چاہتا ہے کہ یہ کام کرے، لیکن اس کام کی تکمیل اس کے بعد وہ نافرمانوں میں شمار کر لیا جاتا ہے، وہ صبر نہیں کر پاتا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت در حقیقت ہر مرحلے میں ہمیں صبر سکھاتی ہے. خواہشات نفسانی کچھ کہتی ہے، لیکن اللہ کے احکامات کچھ اور ہوتے ہیں. عزیز و اقارب کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، دوست اور احباب کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے احکامات اس کو پابند کرتے ہیں ایک بندہ مسلم کو کہ تم نے زندگی گزارنی ہے اور اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو. اور دوسرا جو مد مقابل اس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اشتعال دلاتے ہیں، اس کو غصہ دلاتے ہیں، اس کے خلاف کوئی ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور صبر کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے. یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر آدمی صبر کی راہ کو چھوڑتا ہے، ایک تو داخلی خواہشات اور دوسرا خارجی اشتعال. اگر ان دو چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو چوکنا کر لے تو یقینی اعتبار سے وہ صبر پہ قائم رہے گا.
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے کہ جو اپنے آپ پر غصے کے وقت میں قابو کر لے، اپنے آپ کو قابو کر لے، وہ پہلوان ہے۔ الغرض یہ کہ مختلف چیزوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا اور اس کے بعد صبر کی اہمیت کو اہل اسلام پر آشکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یقیناً ہم کسی قدر تمہاری آزمائش کریں گے، بھوک کے ساتھ، خوف کے ساتھ، مالوں اور جانوں کے نقصان کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اپنے نبی کے ذریعے سے، اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجیے کن لوگوں کو؟ وبشر الصابرین، وہ لوگ کہ جو صبر کرنے والے، جب کبھی بھی انہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کسی مصیبت سے وہ دو چار ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو خبردار ہو جاؤ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں یہ لوگ، اور در حقیقت یہی لوگ وہ ہیں کہ جو کامیاب ہیں اور ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں تو ہم کیا لے کر آئے تھے اور ہمیں کیا لے کر جانا ہے؟ یہ دنیا کی مفادات، یہ ذاتی خواہشات، یہ لوگوں کے حملے ہمیں اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم راہ حق سے ہٹ جائیں، لیکن اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری بخشش فرما دے۔ وہ بخشش اسی صورت کے اندر ممکن ہے کہ جب ہم صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر